بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، آج کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا ہے۔ سامعین کرام، خدیجہ بنت خویلد انتہائی شریف النفس اور صاحب حیثیت خاتون تھی۔ مکہ میں ان کا خاص مقام و مرتبہ تھا اور قریش کے عوام و خواص سبھی انہیں نہایت عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھی اور اپنی شرافت نفس، پاکیزگی، اخلاق اور عفت و عصمت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار اس قدر وسیع پیمانے پر تھا کہ اہل مکہ کا جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو اس میں اکثریت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہوتی۔ اپنے کاروباری امور کی انجام دہی و نگرانی کے غرض سے حضرت خدیجہ مختلف اشخاص کی خدمات حاصل کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں حضرت خدیجہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی خبریں ملی تو انہوں نے آپ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آئندہ جو تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوگا اس کی نگرانی آپ کریں گے۔ ساتھ ہی معقول معاوضے کی پیشکش بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرپرست و مشفق چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرمایا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ توفیق الہی سے اس سفر میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میسرہ نامی اپنا ایک غلام بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ اس نے واپس مکہ پہنچ کر حضرت خدیجہ کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ آپ کی راست بازی، معاملہ فہمی، پرہیزگاری، امانت و دیانت، فہم و فراست، حسن تعامل اور دیگر صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کے لیے انتہائی فرحت و مسرت اور اطمینان کا باعث بنا۔ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق مخزومی سے اور پھر اس کی موت کے بعد دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا تھا۔ دوسری بار بھی جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے مقام و رتبے اور مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے سرداران قریش متعدد بار انہیں پیغام نکاح بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ اپنی ذہانت و فہم و فراست کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے، یہ سبھی لوگ لالچی اور محض مال و جمال کے بھوکے ہیں، اسی لیے وہ ایسے تمام پیغامات کو رد کر چکی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر گئے اور اس سفر میں منافع بہت زیادہ ہوا، اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر آپ نے حضرت خدیجہ کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا اور چپ چاپ چل دیے۔ حضرت خدیجہ بس سوچتی ہی رہ گئیں کہ کس قدر عجیب و غریب ہے یہ نوجوان، کس قدر سچا اور مخلص ہے یہ انسان، کس قدر سچی اور صاف ستھری ہے اس کی تجارت، کتنی معصومیت ہے اس کی ہر ادا میں، دوسروں بنسبت منافع کس قدر زیادہ لایا ہے، لیکن معاوضے کے معاملے میں کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی بحث و تکرار نہیں، معاوضہ جو ملا بس چپ چاپ قبول کر لیا اور چلتا بنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ سب کچھ انتہائی باعث حیرت تھا۔ ایک طرف مسلسل پیغامات بھیجنے والے بڑے بڑے سرداران قریش جو کہ دراصل حرص و طمع کے مارے ہوئے اور مال و زر کے پجاری تھے، اور دوسری طرف سیدھا سادہ سچا مخلص اور اس قدر قناعت پسند متوکل و قانع قسم کا یہ نوجوان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی یہی آداب آ گئی اور وہ سمجھ گئی کہ یہی تو ان کی وہ متاع گمشدہ ہے جس کی وہ مدت سے متلاشی تھی۔ تب حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنی ایک خاص رازدار سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی اور انہیں آپ کی طرف پیغام نکاح لے کر جانے کو کہا۔ نفیسہ نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا، جس پر آپ نے اپنے چچاؤں خصوصاً جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے اس رشتے کی تائید کی اور پھر یہ دونوں آپ کی طرف سے اظہار رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس پہنچے اور آپ کی طرف سے رضامندی کی انہیں اطلاع دی، اور یوں آپ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس تک قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔
اس شادی کے وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔